جزاک اللہ۔ آج کی یہ مجلس اعزا جو کہ بسلسلہ شہادت اقلیم امامت کے 7ویں تاجدار سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، جناب فائق زیدی اور جناب آفاق زیدی صاحب کی جانب سے دعا کیجئے کہ پروردگار ہمارے ان دونوں بھائیوں فائق زیدی اور آفاق زیدی کے رزق میں جان و مال میں برکت عطا فرمائے، پروردگار ان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ تمام حضرات جو پرسہ دینے آئے ہیں آج کی شب میں بی بی سیدہ کونین کو، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کا، بی بی پاک آپ کا یہ پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ قبلہ کی پیش خوانی کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان میں چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پہ۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ صورت گرے عالم کا نشان موسیٰ کاظم، یہ دہر کہاں اور کہاں موسیٰ کاظم، اور کیوں ان کے اشارے پہ نہ آ جائے ستارہ، جب ہیں سبب کون و مکان موسیٰ کاظم، اور سنتا ہے خدا ان کے وسیلے سے مناجات۔ باب الحوائج ہے میرے مولا کہ سنتا ہے خدا ان کے وسیلے سے مناجات، آواز ضمیر دو جہاں ہیں موسیٰ کاظم، اور بے اذن وہ ایک گام سفر کر نہیں سکتا، خورشید کو ٹھہرا دے جہاں موسیٰ کاظم، اور آساں ہے بہت ان سے ملاقات کی منزل، جس دل میں محمد ہیں وہاں موسیٰ کاظم، آساں ہے بہت ان سے ملاقات کی منزل، جس دل میں محمد ہے وہاں موسیٰ کاظم۔ حاضرین گرامی، ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان علماء حق کا وجود ہے۔ یہ وہ علماء حق ہیں جو در امیر متقیان سے علم کی خیرات لے کر ہم محبان محمد و آل محمد میں تقسیم کرتے ہیں۔ چونکہ زمانہ بہت پرآشوب ہے، مذہب حقہ پہ بہت سارے سوال، بہت سارے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، یہ وہ عالم ہیں جو مناظرے کے ذریعے سے ترویج مذہب اہل بیت فرما رہے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ وکیل آل محمد ہیں جو انتہائی مدلل طریقے سے، انتہائی خوبصورت قرآنی دلیلوں سے آل محمد کے اس پرآشوب دور میں آل محمد کے دین کو زندہ کر رہے ہیں۔ پروردگار جناب ریاض حسین رضوی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آپ تمام حضرات کے درود کی چھاؤں میں آج کی اس مجلس اعزاز سے خطاب کرنے کے لیے جناب قبلہ علامہ سے گزارش کروں گا، جناب ریاض حسین رضوی صاحب سے کہ رونق افروز ممبر ہوں۔ بہت دور سے سفر کر کے پہنچے ہیں، یقیناً تکان بھی ہے اور تھکاوٹ کے اثرات بھی ہیں، پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ تمام مومن و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، خصوصاً رضا زیدی بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے، میرے بھائی فائق زیدی اور آفاق زیدی کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ تمام حضرات کی صحت و سلامتی کے لیے ایک باآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، بلند ترین صلوات۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا
ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں اضافہ کیجئے صلوات بلند آواز سے اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرما جتنی دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں اس ذکر پاک کے صدقے میں اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے بانیان مجلس کے اور سب عزاداروں کے اللہ رزق عزت میں برکت فرمائے ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے حکمرانوں کو اللہ بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تعجیل فرمائے نہیں ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بلند صلوات سارے صاحبان اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں دیکھیں صاحبان گرامی قدر ہماری ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہوتا متوجہ ہیں جی آپ یہ لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے صبح گلی محلے میں تبصرہ کر دیا جاتا ہے یہ شیعہ علماء دلیلیں آیتیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں میں ان کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا اسی اگلے سنبھال دے پھرنے ہیں ہاں یہ میں مطلب ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ہمیں اپنے پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں مسلمان دوستوں سے میری اپیل ہے کہ آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک وہیں پہ رہیں آپ جنہیں مان رہے ہیں انہیں ہی مانتے رہیں لیکن اپنے دفتروں میں بیٹھ کے سوچو دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو مسلمانوں جنہیں مانتے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو نہیں ذرا میری بات پہ دھیان دیں آپ زحمت فرمائیں دنیا جنہیں تسلیم کر رہی ہے کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہتے ہیں جی وہ تو ہمارے عقیدے کے مطابق تو نماز میں غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز ہی نہیں رہتی بھائی پھر اپنی بات پہ قائم رہیں اگر غیر اللہ کے خیال سے نماز باطل ہو جاتی ہے پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تیرے انعام نازل ہوا یہ لوگ ہیں اللہ نہیں ہے متوجہ رہیں زحمت فرمائیں جن کا راستہ مانگ رہے ہو یہ اللہ تو نہیں ہے اللہ سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا دیکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی میری پاکستان کے مستقبل بچوں سے اپیل ہے اپنے دانشوروں سے پروفیسروں سے اتنا ہی پوچھ لو وہ نعمتوں والی فیملی کون سی ہے
اس میں قطعاً کوئی مذہبی بحث نہیں ہے، اس میں کوئی دل آزاری والا پہلو نہیں ہے. میں تصور پیش نہیں کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیں، میں خیال پیش نہیں کر رہا ہوں، میں تو قرآنی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ راستہ ان لوگوں کا، الذین، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تیری نعمت نازل ہو. اب جو آپ کہتے تھے کہ غیر اللہ کے خیال سے نماز نہیں رہتی، اب یہ نعمتوں والے اللہ تو ہیں نہیں، ان کا ذکر موجود ہے. اب دو ہی باتیں ہیں، یا مسلمان اپنی نمازوں کو باطل سمجھ لیں یا یہ مان لیں کہ اس قبیلے کا ذکر اصل میں اللہ ہی کا ذکر ہے. ذرا بولیں گے میرے ساتھ آپ؟ زحمت فرمایا. اور کسی مسلک میں یہ ترجمہ نہیں ہے کہ راستہ ان کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے. علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بزرگ علماء کو سننے والے، بڑے نورانی روحانی چہرے بزرگ مومنین موجود ہیں. کسی مسلک میں لغت مذہبوں کی محتاج نہیں ہوتی، کہیں بھی ترجمہ یہ نہیں ہے کہ راستہ ان کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے. تو جب دولت والوں کا راستہ ہی نہیں ہے پھر سلیبس میں یہ کیوں پڑھاتے ہو فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں سب کچھ ہی دے دیا؟ یہ جو کچھ دیا ہے قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اب دو ہی باتیں ہیں، یا وہ دولت اللہ کے راستے پہ دی نہیں گئی یا وہ دولت اس قابل نہیں تھی کہ ذکر قرآن میں ہو جاتا. کہاں ہیں آپ؟ ذرا زحمت. وگرنہ صاحبان گرامی قدر ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے راستے پہ دیا جائے اور اللہ بتائے ہی نہ. تم 7 کھو کہتے ہو اللہ کے راستے پہ کتنے ایکڑ دے دیے. حسین کی ماں 15 روٹیاں دیتی ہے، آیت 31 آ جاتی. کیا کہنے ذرا زحمت فرمایا. صاحبان صرف خدا را زندگی، اصل میں جو محسوس کرتا ہوں نا کہ ہر قصبے میں، سٹی میں، محلے میں، ٹاؤن میں، بلاک میں، پنڈ میں ایک دو بندے ایسے ہوتے ہیں جو ضرور کہتے ہیں میں مجلس میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. وہی بندہ ربیع الاول میں کہتا ہے میں میلاد میں کیوں جاؤں. جو کہتے ہیں نا میں مجلس میں کیوں جاؤں، وہی کہتا ہے میں میلاد میں کیوں جاؤں. اس کا مطلب ہے مجلس اور میلاد کا کوئی رشتہ ہے. میلاد ربیع الاول میں وہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں آئیں، بس ہمارا مذہب جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. جو بندے ہر وقت مذہب ذہن پہ سوار کیے پھرتے ہیں، میری ان سے اپیل ہے جس نبی کی وجہ سے آپ مذہب کرتے ہیں اس نبی کی سیرت کیا ہے کہ اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بی بی بیمار ہو جاتی ہے، حضور اس کی خیریت پوچھنے جاتے ہیں، مذہب پوچھنے نہیں جاتے. ذرا زحمت فرما کے آپ میرے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تعلیمات جو ہیں نا، مطلب زیادہ تفصیلات میں بندہ نہ بھی جائے، زمانہ حضور پہ اگر کوئی لوگ زحمت کر کے اکٹھے ہو جائیں تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب ایک محمد سمجھ میں آ جائے گا پھر سارے محمد ہی سمجھ میں آ جائیں. اچھا، اور ہر دور میں دعائیں یہ کی جا رہی ہیں اللہ ہمیں سیرت پہ چلنے کی، دعا کی حد تک، پریکٹیکل کی زحمت نہیں کرتے، روٹین میں اللہ میں سیرت پہ چلنے کی توفیق. اور یہ بھی مسلمان سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ساری دعائیں اللہ سن لے، مگر سیرت کیا کہتی ہے؟ سیرت میں یہ لکھا ہوا ہے جو ہمیں سناتے تھے بچپن میں کہ ایک بڑھیا سے سامان کی گٹھڑی نہیں اٹھائی جا رہی تھی، حضور نے وہ سامان اٹھا لیا. سامان وہ اٹھا رہا ہے جس کے صدقے میں کائنات باقی ہے.
مکی زندگی کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں کہ حضور نے ایک ضعیفہ بڑھیا خاتون مشرک تھی لیکن چلا نہیں جا رہا تھا، سامان وزنی تھا۔ ابتدائی دور جب میں نے یہ واقعات سنے پڑھے تو میں سوچنے لگ گیا، آج آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ یہاں یہ کیا اس بلاک کا نام کیا ہے؟ حسین بلاک۔ حسین بلاک سے مین تک جانا ہو یا یہاں سے لے کے باہر گاڑی تک بیگ رکھنا ہو تو بندے کو یہیں پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ وزن میں اٹھا کے جا بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عربوں کی بیبیاں بغیر سوچے ہی گھروں سے نکل پڑتی تھیں۔ میری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی شاید، مجھے لگ رہا ہے مجھے موبائل پہ بعد میں داد پہنچے گی کہ رضوی صاحب سبحان اللہ۔ سارے جواب دیں گے آپ؟ متوجہ ہیں سرکار؟ بہرحال مجھے اس بحث سے کیا لینا دینا۔ حضور نے وہ سامان جو ہے وہ اس بی بی کا اٹھایا اور اسے منزل تک پہنچایا۔ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، مقصد وقت گزارنے کے لیے واقعات بیان کرنا نہیں ہوتا، مقصد نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے بھی سنا پڑا ہے جی، سنا ہے جی ایسا ہوا، ایک مشرکہ مائی کا وزن رسول اللہ نے وہ بیگ گٹھری اٹھا کے پہنچایا، لیکن اس بی بی نے جو فقرہ کہا ہے نا اس کی باریکی کی آپ اللہ کے جانے قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جب سامان رکھ کے حضور پلٹ، تو ضعیف العمر تھی، بوڑھی تھی، حضور ینگ تھے، جوان تھے، جب سامان رکھ کے حضور پلٹتے ہیں تو اس خاتون نے ایک فقرہ کہا، کہنے لگی بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے خاندان کے، ذرا تکلیف کریں میرے ساتھ، زحمت کریں آپ، بس جہاں تک میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اس فقرے کو آپ ذہن میں لائیں کہ میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھرانے کے۔ بس زندگی میں یہ ہونا چاہیے، کردار ایسا بنا لو کہ آپ کو مذہب نہ بتانا پڑے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حضور حالات بدل چکے ہیں، میری طرف دیکھیں، یہ تو انتظامی مراحل ہے، اگر آپ ہر طرح کی زیارت کرتے رہیں گے تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، یہ تو سلسلہ چلے گا، لیکن آپ دھیان میری طرف رکھیں۔ جو میں گزارش کر رہا ہوں، میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن جب آپ اپنی چھت پہ علم لگا لیتے ہیں نا پھر لوگ آپ کو جان جاتے ہیں۔ پریشان نہ ہو جانا، ضروری باتیں ہیں اور یہ کرنی چاہیے۔ آپ کا تعلق جس بھی شعبہ سے ہے، آپ چلو بڑے افسر نہ صحیح، لیکن میرا خیال ہے یہ بھی مجھے فقرہ نہیں کہنا چاہیے، یہ بڑے افسر نہ صحیح کیوں ہیں؟ یہ سول سروسز میں آنے والے، یہ سی ایس ایس کرنے والے بچے کوئی آسمانوں سے اترتے ہیں؟ میری قوم کے بچے کیوں پیچھے رہ رہے ہیں؟ ماتم ساری رات کرو، زنجیر زنیاں کرو، لیکن زنجیر کا لطف زیادہ آئے گا جب تیرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر ہو کے پھر زنجیر کا ماتم کرے گا۔ تعلیمی میدان میں بچے پیچھے کیوں رہے؟ جو قومیں تعلیم میں پیچھے رہ جاتی ہیں ان کے لیے پھر آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑی عجیب صورتحال ہے، علماء بھی بیان کرتے ہیں، خواص کو بھی پتہ ہے، عوام الناس کو بھی پتہ ہے، رسول اللہ کی حدیث آپ کے ذہنوں میں ہے، یہ ایکو کم کرے، کس کے پاس کنٹرول ہے؟ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں۔ میری طرف دیکھو یار، زحمت فرمائے میرے بھائی، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے، میں علم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ میٹرک کی ایف اے کو منزل بچوں کی کیوں بنا دیتے؟ آپ تو ماشاءاللہ معاملات بہتر ہیں دنیا داری کے، لیکن اگر روٹی نمک مرچ سے بھی کھانی پڑ جائے، طلبہ طالبات بیٹے بیٹیاں اگر پڑھ جائے تو مہنگا سودا نہیں ہے۔ کیوں میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی علم کے شہر کا دروازہ۔ دروازہ کون ہے؟ چپ نہ رہو یار، بولو میرے ساتھ، دروازہ کون ہے علم کے شہر کا؟ علی، مولا علی دروازہ ہے نا۔ تو دروازے پہ ہم شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یونیورسٹیاں ساری جماعت اسلامی کے پاس ہیں۔
یہ ہم کہاں پہ ہیں؟ خدا را بیٹو مقابلے کے امتحانوں کی تیاری کرو. ہم نے منت مانی ہوئی ہے کہ ہمارے ماتمیوں نے نائب قاصدی بھرتی ہونا ہے. نظر ثانی فرمائے آپ. ہر بندے کی ذمہ داری ہے، آپ جہاں جہاں بیٹھتے ہیں اس بات کو آپ آگے کریں. چلیں کچھ بھی نہیں اگر آپ کر رہے ہیں، مزدوری برائی نہیں ہے. کوئی شیعہ عزادار اگر کسی فیکٹری میں ملازم ہے وہ ملازمت کرے، وہ گھر کا اگر کچن چلا رہا ہے اسے مزدوری کرنی چاہیے. لیکن آل محمد کے نوکر ہو، مزدوری اتنی دیانتداری سے کرو کہ فیکٹری والے اگلے دن شیعہ مزدور ڈھونڈتے پھریں. پتہ نہیں کتنے بندے ناراض ہوتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں. جب میں نے پہلے کہا کہ جب چھت پہ علم حضرت عباس غازی کا لگ گئے، پھر پہچان ہماری ہو گئی ہے کہ ہم کون ہیں. پھر آپ سفیر بن جاتے ہیں، آپ کے ذمہ سفارت آ جاتی ہے اپنے مذہب کی. پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک آپ حیران ہوں گے کہ یار روٹین کی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ تو ریاض رضوی نے نصیحتیں شروع کر دی. بات نصیحتوں کی نہیں ہے، محلے میں سب کو پتہ ہے کہ یہ شیعہ ہے آل محمد کا. شیعہ آل محمد کے کہلوائیں، چھت پہ مولا عباس کا علم لگائیں، اور اللہ نہ کرے کردار ہمارے اس طرح کے ہیں کہ کسی کی دکان پہ قبضہ، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ، کسی کے گھر پہ قبضہ، بیٹیوں کے حق پہ قبضہ، اور مجلس میں بیٹھ کے بندہ کہے غاصبوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت کا دماغ خراب ہے کہ وہ سفر کرنے جائے. اس خاتون نے یہ فقرے کہے. میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے خاندان. اور دوسرا فقرہ اس نے کہا میرا سامان وہاں سے یہاں تک لائے، غریب عورت ہوں میں، اجرت نہیں دے سکتی. اگر کہو اجرت کے بدلے نصیحت نہ کر دوں. سن لیا کرو نبوت کی باتیں بھی. پہلے ہی بندے ہماری جان کھاتے ہیں کہ صرف علی علی کرتے ہیں، اللہ ان کا وکھرا ہے، نبی کو یہ مانتے نہیں. میں پورے ملک میں کلیئر کرتا پھر رہا ہوں. آپ بچوں سے کہتے ہیں شیعہ نبی کو نہیں مانتے، شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں. اللہ اکبر. سارے جواب دیں گے آپ بلند آواز سے، بلند آواز سے. یا رسول اللہ. یا علی جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مہربانی اجازت ہے جی بات آگے کر سکتے ہیں. اس خاتون نے یہ لفظ کہے کہ میرا جو سامان اٹھا کے لائے اس کی اجرت میں نہیں دے سکتی. ہاں اجرت کے بدلے اگر کہو تو نصیحت کر دو. آگے سے سرکار نے یہ نہیں کہا کہ عالمین کو نصیحت تو میں کرتا ہوں. سرکار کہتے ہیں ہاں ہاں آپ کہیں کیا کہنا چاہتے. یہ تہذیب، یہ تہذیب سیکھیں. صرف کلمہ فیشن سمجھ کے پڑھنا میں سمجھتا ہوں کوئی معنی نہیں رکھتا. حضور فرماتے ہیں آپ کہیں. بیٹا میری طرف دیکھیں، آپ کہیں. اور ہمارے معاشرے کے کیا حالات ہیں. 6 مہینے بچے کو ہم دینی درسگاہ میں بھی بھیج دیں، دوسری درسگاہ تو چھوڑے، دینی درسگاہ. بچے کی زیریں زبریں ٹھیک ہو جاتی ہیں، صرف ناف بھی ماڑی چنگی آ جاتی. 6 مہینے کے بعد گھر آتا ہے. اور کوئی فیملی میٹر ہو تو باپ بیٹے کو سمجھاتے ہیں اور بیٹا آگے سے کہتا ہے اچھا ہن سانوں سمجھایا جا رہا ہے.
اور وہاں عالمین کا سردار بابا سید بادشاہ سرکار کہہ رہے ہیں آپ کہیں۔ مجلس سے اگر میسج نہیں لینا تو پھر میرا خیال ہے بیٹھنے کا مقصد کوئی نہیں۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو، اگر ایک یہ سطر بھی آپ کے ذہنوں پہ، بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں، بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مذہب آل محمد کو مشن سمجھتے ہو اور تبلیغ مذہب کرنا چاہتے ہو، پھر بزرگوں کی عزت کرو، ان کا مذہب نہ پوچھو۔ میں دیکھ رہا ہوں جو مقررین کی طرح زیادہ داد ہے وہ میں آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن کسی ایک ذہن میں بھی اگر کوئی لفظ میرا، نبیوں کا سردار اس سے کہہ رہے ہیں آپ کہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس خاتون نے کہا کہ کیونکہ اچھے گھرانے کے ہو اس لیے میں تجھے نصیحت کر رہی ہوں کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، تم کیونکہ اچھے گھر کے ہو اس جادوگر سے بچنا، کیونکہ جو بھی اس کے قریب جاتا ہے نا وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس مائی کو نہیں پتا میں کس کی ہونے لگی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ اللہ جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سرکار۔ اس خاتون نے جب یہ کہا نا کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، احتیاط کرنا، اس کے قریب نہ جانا۔ اب یہ جو خاتون کہہ رہی ہے نا، یہ کہیں سے ہجرت کر کے مکے میں نہیں آئی تھی، یہ لوکل مکے کی رہنے والی تھی۔ لوکل سمجھتے ہو؟ مقامی۔ اچھا بندے لوکل پہ اس طرح چپ ہوئے ہیں، مجھے لگا میں امریکی پبلک میں باتیں کر رہا ہوں۔ او یار کافی چیزوں کا آپ کو پتہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوں ہاں کر لیا کرو۔ کچھ بندے تو اس وجہ سے سبحان اللہ مولوی کو نہیں کرتے کہ FIR میں نام نہ آ جائے، لیکن آپ تسلی رکھیں اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ ہاں ہم موجود جو ہیں، بس آپ کی دعائیں بات ساتھ چاہیے، لیکن کوئی تھوڑی ہوں ہاں کر لیا کرو۔ وہ مقامی مکے کی رہنے والی تھی، اور یہ جو مقامی باشندے ہوتے ہیں نا، بھٹی صاحب میری بات کی تائید کرنا، یہ جو لوکل مقامی لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں قبیلوں کے شجروں کا بڑا پتہ ہوتا ہے، انہیں پٹھ صد کا بڑا برادریوں کا پتہ ہوتا ہے۔ بات میں ایسی کرنے لگا ہوں کہ ابھی تک لطف میں ہی لے رہا ہوں۔ رضی صاحب قسم خدا، اللہ کرے آپ اس میں شیئر کر لیں، فی الحال تو میں لطف لے رہا ہوں۔ تو وہ مقامی رہنے والی تھی، برادریوں سے واقف تھی، شجروں سے واقف تھی۔ جب حضور نے کہا نا جسے جادوگر کہہ رہی ہو اسے جانتی ہو، وہ کون ہے؟ کہنے لگی ہاں ہاں جانتی ہوں، وہ سردار ہے نا ابو طالب۔ نہیں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح بات کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سے۔ اور میں پورے ملک میں کہتا پھر رہا ہوں، مسلمانوں ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو۔ تمہارے نبی کے آباء و اجداد غریب ماڑے نہیں تھے، سردار تھے یہ قبیلے والے اپنے زمانے کے۔ مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ نہیں ہونا جس نبی کے باپ دادا کے بارے میں یہ سنایا جاتا ہے، سلیبس تک میں شرح فقہ اکبر جیسی معتبر کتب میں لکھ رکھا گیا ہے کہ نبی کے والدین معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے، نہ ماں مسلمان تھی، نہ نبی کا باپ مسلمان تھا، نہ دادا مسلمان تھا، نہ چاچا، چاچے پہ زیادہ زور دیتے ہیں، نہ چاچا مسلمان تھا، بس یہ اللہ نے کرم کر دیا اور ہمارے حضور کو 40 سال کے بعد اللہ نے نبی بنا دیا۔ اس میں حضور کی عزت کیا ہے؟ 40 سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میری بات پہ دھیان دے، میں کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں۔ رضی صاحب بہت شکریہ سرکار، اس میں حضور کی عزت کیا ہے؟ بھئی آپ مجلس میں بیٹھے بیٹھے ابھی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اپنے کزنوں کو ذہن میں لائیں، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، محلے کا دوست، گلی کا ساتھی، آپ ان دوستوں کو ذہن میں لائیں، آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا وہ جب 25 سال کا تھا
اس کا اسٹائل اور تھا. جب وہ 30 کا ہوا پھر مزاج بدلنا شروع ہوا. جب وہ 38-40 کا ہو گیا مزاج بالکل ہی بدل گیا. یہی میرا کہنے کا مطلب ہے. کہ اس ایج میں تو تبدیلیاں آ جاتی ہیں سرکار. نبی کے آباء و اجداد کے بارے میں یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہمارے بزرگ خطیب گزرے ہیں بر صغیر میں، ابھی تک ان جیسا نام ہمیں تو نظر نہیں آیا. خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن. اچھا، میرا ایک مزاج ہے، میں جب اساتذہ یا بزرگ علماء کی بات کرتا ہوں تو ان کا نام لے کے کرتا ہوں. ممبر آل محمد کی دیانتداری ہے کہ جس کی بات ہے اس کا نام لے کے کریں. آج تک ہمارے ممبر پہ اسٹائل یہ بن گیا ہے کہ اس طرح بات کرو کہ یوں لگے کہ جیسے ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہے اور آگے سنائی جا رہی ہے. جو بزرگ علماء کی محنتیں ہیں یار، اسے دھیان میں رکھو. زیدی صاحب قبلہ مالک ان کے درجات بلند فرمائے، بڑی فلبدی طبیعت کے مالک تھے. سلم سمارٹ سے آپ نے اگر دیکھیں، حالانکہ اب تو مولوی ہی اسے سمجھا جاتا ہے جڑا کرسی تو بھی باہر نکل جائے. مطلب ماڑے بندے کو تو مولانا کوئی نہیں سمجھتا، لیکن وہ زیدی صاحب بالکل سلم سمارٹ سے، فزیک ان کا بالکل تھا، لیکن بات ایسی کر دیتے تھے کہ تاریخی کڑیاں مل جاتی. یہ مظفر کا ضلع بزرگ اگر بیٹھے میں صحرائی علاقہ زیادہ ہے، وہاں قبلہ مجلس پڑھنے گئے. اس زمانے میں بسوں کا سفر ساری رات 6 گھنٹے 8 گھنٹے لگے. قبلہ کو تھا کہ سٹی جہاں اتریں گے وہیں مجلس ہوگی. وہ ڈاچی اونٹنی لے کے وہ کھڑے ہوئے تھے کہ قبلہ بس 14 کلومیٹر کا سفر ہے. اور لاہور والوں کو تو نہیں پتا کہ ڈاچی کا سفر کیا ہوتا ہے. سلیم سمارٹ بندہ، پسلیاں چڑھ گئیں زیدی صاحب نے. بڑی مشکل سے سفر مکمل ہوا، اترے. مجلس کے بانیان نے نہ ٹھنڈا پوچھا نہ گرم پوچھا. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، زید صاحب قبلہ سفر ڈاچی کا کیسا رہا؟ زید صاحب نے کہا نانی یاد آ گئی. سارے تو نہیں سمجھیں گے نا، آپ میں سے کہاں سمجھیں گے صاحب؟ تو بھائی یہ اس طرح کی خطابت ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ اکبر. مہربانی سے الاجل. اجازت تو ہے میں بات کر. اچھا، یہ نعروں کے بعد والی داد کا پتہ نہیں چلتا کہ نعرے لگانے والے کو دی جا رہی ہے یا علامہ کو دی جا رہی ہے. بہرحال آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. زید صاحب قبلہ کی بات، اور میرا خیال ہے روز روز یہ باتیں نہیں ہوتی. کربلا گامہ شاہ میں انتہا ہو گئی. بزرگوں سے ہم نے سنا ہے اتحاد بین المسلمین کا جلسہ رکھا گیا. اہل سنت کی طرف سے سید عطا اللہ بخاری کی تقریر تھی اور زیدی صاحب کی طرف سے. یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، سن لیا کریں. زیدی صاحب قبلہ ہمارے مسلک جعفریہ کی نمائندگی زیدی صاحب قبلہ نے کرنا تھی. سید عطا اللہ بخاری اپنے دور کا بہت بڑا نام تھا. بچے سوچتے ہوں گے سید عطا اللہ بخاری سید، اور پھر اہل سنت کی طرف سے یہ سید بڑے بادشاہ نے ربوے جاؤ اتھے بھی لب جاؤ. بڑی معذرت. تو بہرحال وہ مہربانی جی، اہل سنت کی طرف سے سید عطا اللہ بخاری کا خطاب تھا. اس دور کے وہ بہت بڑے خطیب اور بڑا نام تھا عطا اللہ بخاری. مجلس احرار والے جن کے شاگردوں میں شاید شورش کاشمیری جیسے نام آتے ہیں. تو وہ جب خطاب کربلا گامہ شاہ میں کرنے لگے تو انہوں نے کمال
بھائی اپنے مذہب کی بات تو حد نہیں کر دی. کہنے لگے ہم شیعہ سنی سب ایک ہیں, کوئی باغ فدق نہیں تھا, ہم سب ایک ہیں. جیسے آپ چپ ہیں. رضوی صاحب مجمع بھی علامہ حضور پبلک گامے شاہ کی کربلا گامے شاہ کے لوگ بھی چپ تھے کہ مہمان ہے, اتحاد کا جلسہ ہے, اب نہ تو بول سکتے. انہوں نے کوئی 2-3 دفعہ یہی کہا کوئی باغ فدق نہیں تھا, ہم سب ایک ہیں. یہ دشمنوں نے سازشیں کہانیاں بنا دی تاکہ مسلمان آپس میں مل کے بیٹھ نہ سکیں, یہ ہم میں دراڑیں ڈالنے کے لیے, فاصلے ڈالنے کے لیے. خیر انہوں نے 2-3 دفعہ اپنا مقصد حاصل کیا اور خطاب مکمل کیا. زیدی صاحب قبلہ ممبر پہ ہے اور ایک ہی لفظ سے مطلع صاف ہو گیا. کہنے لگے میں ابھی پہنچا ہوں, عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے. میں پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے, وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق ہے. سارے بھائی دھیان دیں. آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. متوجہ تو ہیں نا, متوجہ آپ ہیں, ہم تر متوجہ رہیے گا. زیدی صاحب قبلہ نے یہ لفظ کہے, میری طرف دیکھیں بیٹا, زحمت فرمائیں کہ یہ بخاری کہتا ہے. اگلی باریکی کا لطف آپ نہیں لیں گے تو میرے خیال ہے لطف آئے گا نہیں. جیسا فرماتا ہے یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے, وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق ہے. زید صاحب نے کہا لاہور والوں فیصلہ خود کر لو کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے. بیٹا پلیز بیٹا مجھے موقع دے. یہ دیکھیں آپ ایسے لوگ, حضور کہاں سے ایسے لوگ ہیں. بات ایک ہی ہے, معنی مفہوم. آج ہم حضور کی امت کی میں منتیں کرتا پھر رہا ہوں کہ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے اسٹیٹس کو پہچانیں. زیدی صاحب ہی کے جملے ہیں کہ جب مسلمان رسول اللہ کے والدین کی بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ حضور نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش. اور پھر یہاں تک سنایا کرتے تھے کہ اللہ نے کہا یا والدین بخش والے, یا بول پڑھو. آپ نے سنا ہے پھر کیوں میں تکلفاً ہی چپ ہو جاتے ہیں. حضور اللہ نے کہا یا والدین بخش والے یا امت بخش والے, تو پھر وجد طاری ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں حضور نے کہا ماں پہ رہن دے, امتی امتی امتی. حضور نے 3 دفعہ کہا والدین کو رہنے دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو. میں سے بخشی ہوئی امت سے پوچھتا پھر رہا ہوں کہ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا کہ جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہا, ذرا سمجھنے کی زحمت کر لیں. اللہ میرا جانتا ہے اظہار کہاں کریں, کس سے کریں. مذہبوں کی بحث کا چودھری صاحب رائے صاحب وقت ہی نہیں ہے. اب وقت آ گیا دین کا دین سے مجادلہ, مباحثہ, مقابلہ ہوگا. عیسائی کہہ رہا ہے عیسیٰ افضل ہے, ہم بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی افضل ہے. اب اگر تمہارے بچوں کو عیسائیوں سے بات کرنا پڑ جائے اور عیسائی کہیں کہ ہمارا نبی قرآن کہتا ہے, تمہارا قرآن کہتا ہے کہ وہ 3 دن کا نبی تھا اور تمہارا نبی 40 سال کے بعد بنا ہے, افضل 3 دن والا یہ 40 سال والا. اور اگر اگلی بات عیسائیوں نے کر دی کہ ہمارے نبی کو زندہ مانتے ہو, نہیں یار پیچھے رہو گے مجھے دکھ ہوگا. ہاں سوچیں اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا کہ ہمارے نبی کو زندہ مانتے ہو, مسلمانوں کے جتنے, مجھے اسپیکر کا لطف نہیں آ رہا, عجیب مطلب اس کی سی ٹی سی ہے اور اب باریک آواز ہے, بیس بھی ٹھیک نہیں ہے, ایکو کو بھی کنٹرول کرو. اجازت ہے میں بات کروں. اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا کہ ہمارے نبی کو زندہ مانتے ہو, تمہارا بہت بڑا دانشور ہے مسلمانوں کا ڈاکٹر نائک, وہ یہ لفظ کہتا ہے کہ محمد مر گیا ہے. جتنا احتجاج مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا کسی نے آواز بلند کی ہے. اور اگر کسی پادری نے پوچھ لیا
کہ ہمارا عیسیٰ زندہ ہے. ہر مسلمان مسلک اقرار کرتا ہے کہ عیسیٰ چوتھے آسماں پہ زندہ ہے. یہ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ ہے، یہ نہیں بتاتے کہ کس کے انتظار میں زندہ ہے. ہاں یہ تو بتایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، ہر بچے کے ذہن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ ہے. میری مدرسے کی جو لائف ہے، شروعات میری ابتدا مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم کی درسگاہ، ادیب عربی، فاضل عربی، یہ مولویوں کے کورس شورس ہوتے ہیں. میں جب ابتدائی کلاس میں وہاں گیا تو جو تفسیر کا درس تھا اس میں یہ حضرت عیسیٰ والی بات چلی. تو بچپن تھا، شعور بھی بس پورا ست کہ عیسیٰ چوتھے آسماں پہ زندہ ہیں. اور پھر ٹیچر نے بتایا کہ سرکار قائم آئیں گے، عیسیٰ اتریں گے زمین پہ، سرکار کی گواہی دیں گے، سرکار عیسیٰ کو آفر کریں گے کہ مصلی پہ آپ آئیں. عیسیٰ کہیں گے میں مریم کا بیٹا ہوں، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں تو آگے نہیں آؤں گا. تو ٹیچر نے بتایا کہ عیسیٰ نے گواہی کے لیے اترنا ہے اور غیب ہے چوتھے آسماں پہ. آپ ماشاءاللہ جید چہرے بیٹھے. میں اپنے شعور کی بات کر رہا ہوں. میں سوچنے لگ گیا کہ اللہ پاک اگر عیسیٰ نے زمین ہی پہ اترنا تھا تو پہلے آسماں پہ بٹھا لیتے. اترنا حضور زمین پہ تو پھر چوتھے پہ بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ زندہ تھے پہلے پہ آ جاتے، عیسیٰ کا سفر کم ہو جاتا. اچھا شعور کی وہ بچپنا تھا، بس سوچتے رہ گئے، اظہار نہ کیا. جب تھوڑا شعور بہتر ہوا تو پھر جا کے علماء سے، اساتذہ سے پتہ چلا کہ شیطان نامراد میں اتنی طاقت ہے کہ وہ گمراہ کرنے کے لیے پہلے آسمان تک بھی پہنچ جاتا ہے، دوسرے تک بھی پہنچ جاتا ہے، تیسرے تک بھی پہنچ جاتا ہے، چوتھے تک نہیں پہنچ سکتا. مہربانی سے اللہ نہیں مشرق اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ ہیں سرکار صاحب؟ مسلمانوں اپنے اپنے مسلکوں میں رہو. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کا مذہب بدلنے کے لیے کر رہے ہیں. آپ اپنے مسلک میں رہتے ہوئے ہمیں اتنا بتا دیں کہ اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا کہ ہمارے نبی کو زندہ مانتے ہو، اپنے نبی کے بارے میں تمہارے اختلافات ہی ختم نہیں ہو رہے. کوئی کہتا ہے یا نبی نہ کہو، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ نہ کہو، کوئی کہتا ہے یا محمد نہ کہو. بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جو مر جاتے ہیں انہیں یا نہیں کہتے، اور خود سویرے قبرستان کی نکر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. کہاں ہیں آپ؟ میری بات پہ دھیان ہی نہیں دے رہے. سر جی کوئی سوچنے والے نہیں ہے کہ تیرے پنڈ کے مردے یا ہو سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے کائنات ہے وہ یا نہیں ہو سکتے. اگر پھر میں زیدی صاحب کو کوٹ کروں گا. ایک پادری زیدی صاحب سے کہنے لگا کہ قبلہ میں پادری ہوں، آپ سید ہیں، عالم دین ہیں، میں ایک چھوٹی سی بات پوچھنے کے لیے آیا. زیدی صاحب نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگا جی مسافر کو راستے کا پتہ نہیں، ان سے معلوم کرنا ہے وہ دو آدمی ہیں، ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے. مسافر راستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے یا جاگنے والے سے؟ بول پڑھے. ایک سو رہا ہے، مجلس میں بھی ایک سو رہا ہے، باقی جاگ رہا ہے. سارے بولیں آپ. بہت شکریہ بہت شکریہ، ٹھیک ہوگی یہ صورتحال. اس نے کہا جی مسافر کس سے پوچھے گا راستہ؟ ماشاءاللہ یہی جواب بنتا بھی یہی تھا، جواب بھی یہی دیا کہ جاگنے والے سے پوچھو. وہ پادری نے تو جمپ لیا سرکار. اس نے کہا عیسائیت جیت گئی، عیسائیت جیت گئی. ہمارا
عیسیٰ جاگ رہا ہے، تمہارا نبی مدینے میں سو رہا ہے۔ ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھے گا۔ ہدایت عیسیٰ سے لو، شریعت عیسوی پہ عمل کرو، کلمہ عیسیٰ کا پڑھو۔ آپ نے خود کہا ہے کہ راستہ جاگنے والے سے پوچھا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا پادری پوری بات تو سن لے، مسافر نے راستہ جاگنے والے ہی سے پوچھا تھا، لیکن جاگنے والے نے کہا آ بیٹھ جا، میں بھی اس انتظار میں ہوں، یہ اٹھے تو پوچھے کدھر جانا ہے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر۔ ہم توحید کے ہم قائل ہیں، رسول اللہ کی رسالت کے ہم قائل ہیں، ختم نبوت پہ ہمارا یقین ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر عیسائیوں نے کہہ دیا ہمارا زندہ مانتے ہو، معاذ اللہ اپنے کو مانتے ہو کہ مر گیا ہے، اگلی بات کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں ہے۔ زندہ کی زندگی میں، زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ، یا محمد کو حاضر ناظر مان کے عزا خانوں میں آ جاؤ۔ مہربانی سر، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ باقی غلط فہمی ہے تو میں دور کر رہا ہوں آپ کی۔ میں کب سے کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں شیعہ توحید کو نہیں مانتے، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کو آل محمد کا بھی خدا مانتے ہیں، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں۔ اچھا، اوپر سے آپ تھک چکے ہیں، بانیان مجھے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا زیادہ پڑھو۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں نے کیا کہا۔ بہت شکریہ۔ ایک لمحہ مجھے دیں، ایک لمحہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ یہاں تک توحید کا تعلق ہے نا، چالاکی چالاکی، فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں، تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں۔ ہن اللہ نال متھا کون لائے؟ لیکن یہ بالکل کہانی اس طرح کی ہے، ہم جو مداح خان ہے نا، ہماری زندگی مسافرت کی زندگی، انجانی سڑکوں پہ ہمیں گاڑیاں دوڑانا پڑتی ہیں۔ 6:30 بجے میں اسلام آباد خطاب کر کے اترا، پھر سپیڈ گاڑی کی دیکھو کہ میں 9:30 یہاں تھا۔ تو یہ لائف ہے، یہ زندگی۔ اچھا، یہ تو مین روڈ ہیں، کچھ انجانی سڑکیں بھی ہیں جہاں سپیڈ میں جاتے ہیں۔ بانیان کی کال آ رہی ہے، مجلس ختم ہونے والی، آپ جلدی ہیں، 150 160 پہ ہم جا رہے ہیں، اور آگے سے ایک بندہ رکنے کا اشارہ کرے۔ کوئی وقت تو نہیں ہے اشاروں پہ رکنے کا، لیکن میں ڈرائیور سے کہوں بیٹا رک جاؤ بیٹا، پوچھو خیریت ہے، اس سے پوچھیں، اور وہ بندہ نہ سلام نہ کلام، لگتا ہے آپ پہلی دفعہ سڑک پہ آئے۔ میں کہوں یار تو نے کیسے پہچانا؟ کہ لگا آپ کی تیز رفتاری سے لگ رہا ہے کہ آپ اتنی سپیڈ مارنے کا فائدے کہ اگوں پل ٹوٹا ہوا ہے۔ میں عام فہم باتیں کرتا ہوں، میں آسان باتیں کرتا ہوں۔ وہ کہے جناب یہیں سے واپس ہو جائیں، پچھلے چوک سے آپ لیفٹ ہوں گے، پھر رائٹ ہوں گے، پھر سڑک بھی ٹھیک ہے، پل بھی ہے، آپ کا ٹائم بچے گا۔ اب ہمیں اس کی معلومات دیکھنی چاہیے، اس کے میلے کپڑے نہیں دیکھنے چاہیے۔ اس کی معلومات ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جی معلومات تو وہ واقف ہے اس علاقے کا، ہمیں اس کی واقفیت دیکھ لینی چاہیے۔ ہم کہیں کہ اس کے کپڑے صاف نہیں ہیں، یہ عجیب سا بندہ ہے۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے، آپ ٹھیک ہی جا رہے ہوں گے، لیکن آل محمد کے بغیر جب اللہ تک آپ روڈ پہ پڑ گئے ہیں نا، اگوں پل ٹوٹے ہوئے نے۔ نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا، یہ میں کوئی خطیبانہ جملے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کے ایک بہت بڑے صحابی کا فرمان ہے، علماء موجود ہیں، ان کا فرمان ہے کہ لا یجوز احدن الصراط الا من کتب علی عن الجواز، کوئی بندہ پلے صراط گزر ہی نہیں سکتا جب تک ٹکٹ علی کا اس کے ہاتھ۔ علی علی
بلند لہجے میں، بلند لہجے میں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضور پہ ہی اکٹھے ہو جاؤ، کیونکہ ایک محمد ذہن میں آ گیا تو سارے محمد ہی ذہن میں آ جائیں. جس امام کے لیے آج آپ تشریف فرما ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کیا گیا تھا قید انہیں؟ کیا وہ حکومت میں حصہ مانگتے تھے؟ نہیں، یہ ان کی کمزوریاں تھیں مسلمانوں کی کہ آل محمد کو زندانوں میں اس لیے رکھتے تھے کہ کردار محمد کا لوگوں کے سامنے نہ آ جائے. بات ساری کردار کی، لیکن اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ مطلب پبلک کے لیے ایک ماحول ایسا بنا دو کہ جیسے کوئی آل رسول سپیشل کوئی علیحدہ گروپ نہیں ہے، جیسے کلمہ پڑھنے والے دیگر لوگ تھے. جیسے پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا ہے، آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے، آپ کے اسمبلی میں کیا ہوا ہے، تحفظ بنیاد اسلام بل پیش کیا گیا. وہ بل پاس ہوا اور کثرت رائے سے ہوا. اس میں تھا کیا سرکار کہ جیسے صحابہ رسول کو رضی اللہ لکھا جاتا ہے، ویسے اولاد رسول کو بھی رضی اللہ لکھا جائے. ایم پی ایز نے سائن کیے. قانون تب بنتا ہے کسی بھی صوبے کا ہو کہ جب گورنر دستخط کر دے. مولوی مطمئن ہو گئے کہ جی قرارداد پاس ہو گئی ہے، وہ انہیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ طاقت کون سی ہے جس نے گورنر کو دستخط نہیں کرنے دی. نہیں تو قبلہ قانون بن جاتا کہ میں آپ کوئی ہمارا بچہ بڑا اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، مکتب میں، بزنس کے آفس میں حضرت امام حسن علیہ السلام کہہ دیتا، اس کے خلاف ایف آئی آر کٹتی. ہاں جی، قانون کو چیلنج ہوتا. ایک ایم پی ہیں، جھنگ سے ان کا تعلق ہے، کالعدم جماعت کے، وہ ینگ مولانا ہے. قرارداد جب پاس ہوئی تو قرارداد کی فوٹو کاپی لے کے جھنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ پہنچ گئے. نہیں، آپ دبے دبے لعنت کر رہے ہیں، میری بات یاد رکھیں. اچھا ایک بات سن لیں، لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. صدیوں پہلے جو تھا وہی آج ہو رہا ہے. قصور ان کا کیا ہے کہ یہ درود والے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آپ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ درود بھیجو پر محمد کے، مولانا اور ان کی آل پہ. واجب نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، واجب سمجھ کے مسلمان پڑھتے ہیں کہ اللہ آل محمد کو اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا، ابراہیم کی آل پہ بھیجا. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. ڈیرے دار پتہ نہیں آپ بحریہ ٹاؤن میں کس نے سمجھنا. ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے. اسے ہمارے کلچر میں ڈیرے داری کہا جاتا ہے. جو مہمان نواز ہوتے ہیں انہیں ہمارے کلچر میں ڈیرے دار گھرانے کہا جاتا ہے. ابراہیم اتنا بڑا ڈیرے دار تھا کہ جس دن مہمان نہیں آتے تھے، نبی اللہ کھانا نہیں کھاتے تھے. علماء موجود ہیں، میری بات کی تائید کر دیں گے. اتنا بڑا مہمان نواز نبی گزرے ہیں سرکار ابراہیم، اتنے بڑے نبی کہ ایک دن فرشتے مہمان بن کے آ گئے بشری شکل میں، اور ابراہیم لنگر پکا کے بیٹھ گئے. اور جب دسترخوان پہ کھانا لگ گیا، ابراہیم نے کہا کھانا کھائیے. فرشتوں نے کہا ہمیں تو بھوک ہی. ابراہیم نے کہا کون ہو؟ کہنے لگے فرشتے. انسانی شکل میں، نبی بہت بڑا ہے، فرشتے انسانی شکل میں آئے. ابراہیم نہ پہچان سکے. فرشتوں کا سردار مدینے آل محمد کی چوکھٹ پہ آ گیا.
اور آ کے کہتا ہے میں حسین کا درزی ہوں. بی بی فضا نے کہا پہچانتی ہوں جبرائیل ہو. زحمت فرمائے میری بات پہ دھیان. مہمان نواز نبی کما صلی تعالی ابراہیم. یہ درود اہل اسلام کے دفتروں میں فیکٹریوں میں خیر و برکت کے لیے آپ دیکھیں گے، اور نمازوں میں بھی وجوب میں یہ شامل ہے ان کے ہاں. امام شافعی کا فرمان کتب میں موجود ہے، لیکن اس وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف بڑھوں. ابراہیم کی آل پہ جس طرح کما کا مطلب جیسا صلی تھا، اللہ تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم مہمان نواز ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں مہمان نواز بندوں کے. عرفان بھٹی صاحب مجھے داد دیجئے گا، مہمان نواز بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے یار سجن بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. بول پڑھو کو سبحان اللہ، نہیں تو انا للہ پڑھو یار. میری بات پہ جیسے میں چاہ رہا ہوں آپ ابھی تک ذہنی طور پہ قریب ہی نہیں ہے. درود ابراہیم کے. مہربانی سر، بیٹا مہربانی، آپ جی ہیں. میں نے کیا کہا ہے؟ درود ابراہیم کے. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. درود ابراہیم کے یاروں پہ کیا نکھرا نتھرا مجمع. کیمرے کی زد میں میں ہوں، آپ تو مزے میں ہیں. اور یہ کیمرہ بڑا ظالم ہے، یہ ہم مولویوں کو مکرنے بھی نہیں دیتا. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا. مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر. یا علی یا بلند آواز سے بولا کرو یار، بولا کرے آپ. مہربانی بیٹا، مہربانی مہربانی. میں نے کیا کہا ہے؟ درود ابراہیم کے. سبحان اللہ. میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک مائک آپ کے آگے کر کے آپ سے پوچھواؤں. اب آپ سے مجھ تک آ جائے کہ درود ابراہیم کے یاروں، اور لاہور والوں نہیں پنجاب والوں میں کہوں گا، مختلف ضلعوں کی نمائندگی یہاں پہ بحریہ میں ہو رہی ہے. اور جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. میں ایک مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، وقت بالکل تمام ہو گیا. میں علامہ صاحب میں ایک اپیل کر رہا ہوں کہ ہمیں تاریخ اسلام میں ایسے کردار اور شخصیتیں نظر آتی ہیں جو جمعے کی بجائے بدھ کو پڑھا دیتے تھے اور پڑھنے والوں کا جمعہ ہو جاتا تھا. آپ بھی جی ہیں، آپ بھی جی ہیں. میں نے کیا کہا ہے کہ جمعہ بدھ کو، مطلب یہ جی ماشاءاللہ بے شک ایسا ہی ہے، لیکن اب ساری وضاحتیں میں قبلہ کیسے کروں؟ جی متوجہ، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جمعہ بدھ کو پڑھایا گیا اور پڑھنے والوں کے مطابق ہو گئے. تو جیسے اسلامیات کا ٹیچر میٹرک کی کلاس میں بچوں سے کہہ رہا تھا بیٹا یہ یاد رکھو وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک بچے نے ہاتھ کھڑے کیے، ٹیچر نے اٹھایا، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس نے کہا قبلہ ہو جاتی ہے، میں نے کل پڑھی تھی. جیسے دو وزیرستانی ہمارے بھائی میدانی علاقوں میں ہمارے پنجاب میں آگے. ہمارے ہاں رواج ہے آپ جائیں نا چھوٹے اضلاع میں تو بس اسٹاپوں پہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں، مسافروں کے لیے ٹائم ہو تو نماز پڑھ لیں. وہ جماعت ہو رہی تھی، وہ بھائی وزیرستانی بس سے اترے اور جلدی سے وہ نماز میں شامل ہو گئے. جماعت سے باہر آ کے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں اگر وضو کے تکلف میں پڑ جاتے جماعت تو نکل جانی تھی، کیونکہ جماعت کا تو اپنا ثواب ہے نا. اور پھر امیر جماعت کی اطاعت تو بہت بڑا ثواب. یہی تو دین بتایا گیا ہے سرکار. میں ریاض حسین رضوی جناب سے دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں کہ جمعے کی بجائے بدھ کو ہوا تاریخ میں. اور شخصیتیں وہ بھی ہمیں ملتی ہیں جو فجر کی جماعت میں فرض 2 پڑھانے کی بجائے
انہوں نے 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا جے موڈ ہوئے تے اور پڑھاواں. بات مذاق کی نہیں ہے، میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. اگر جمعہ بدھ کو پڑھ لیتے ہو، فجر کے فرض 4 پڑھ لیتے ہو، تو درود میں حضرت ابراہیم کو تھوڑا راضی نہیں کیا؟ اب باب آدم کو راضی کر لو. خلیفۃ اللہ ہیں، منصوص من اللہ ہیں، بابا بشریت ہیں. کبھی درود اس طرح پڑھ لو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. تیرا مولوی تجھے کھا جائے گا، وہ کہے گا جاہل ہو، آدم کی آل پہ درود نہیں ہے، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. یہ قبیلہ درود والوں کا ہے جس چوکھٹ پہ ہم ہیں. مسجد نبوی عباسیوں کا بہت بڑا نام گرامی خلیفہ ہارون جب مسجد نبوی میں آیا تو اسے لوگوں نے امیر المومنین کہہ کے سلام کیا. اور جب تیرے ساتویں امام اسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو لوگوں نے یہ لفظ کہہ کے سلام کیا، السلام علیکہ یبن رسول اللہ. مصائب میں نہیں ہوں میں، رسول اللہ کے بیٹے ہمارا سلام. یہ حکمران وقت تڑپ گیا، تڑپ کے کہتے ہیں اقتدار ہمارا. یہ آپ کو بیٹے کیوں کہتے ہیں لوگ رسول اللہ کے؟ آپ تو محمد کی بیٹی کی اولاد ہے. بیٹے آپ تب ہوتے جب حضور کا کوئی بیٹا ہوتا، اس سے نسل چلتی، پھر آپ بیٹے تھے. آپ تو بیٹی کی اولاد ہے، ہم چچا کی اولاد ہیں. عباس بن عبد المطلب پڑھے لکھے دوست صاحب بیٹھے، عباسی سلسلہ، انہوں نے کہا ہم حضور کے چچا کی اولاد ہیں، آپ بیٹی کی اولاد ہیں. رشتہ دار آپ بھی نبی کے ہیں، رشتہ دار ہم بھی نبی کے ہیں. آپ بیٹے نہیں کہلوا سکتے. بیٹی کی وجہ سے بیٹے تھوڑی ہوتے ہیں، اولاد بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں. سرکار نے جو آیت پڑھی ہے وہ 7ویں پارے میں امام فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَعِيسَى. سرکار فرماتے ہیں یہ ان نبیوں کے نام ہیں جو ابراہیم کی نسل سے ہیں. ان میں عیسیٰ کیسے آ گیا؟ اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا. متوجہ 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 صاحبان گرامی قادر، ان میں عیسیٰ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ابراہیم کی نسل والے نام ہیں. ابراہیم کی ہارون رشید کو کہنا پڑا. اصل میں عیسیٰ کی ماں کی رشتہ داری جو ہے وہ ابراہیم سے تھی. سرکار نے کہا حد نہیں ہو گئی؟ مریم کی وجہ سے عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا بن سکتا ہے، فاطمہ کی وجہ سے ہم محمد کے بیٹے نہیں بن سکتے. علی مولا علی مولا. اور اس کے بعد امام نے دوسرے فقرے کہے تاکہ اسے سمجھنے میں پریشان تو نہیں ہو گیا، اسے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں میں رشتہ داری ابھی سمجھا دیتا ہوں، اور اس کے بارے میں سرکار صادق آل محمد علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تمہارے چھٹے فارس سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ آپ آل محمد کہلواتے ہیں، یہ آل محمد کون ہے؟ بات میں مولوی کی نہیں کر رہا ہوں، مولا کی کرنے لگا. اور کچھ میرا خیال ہے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ساری کر جاتا ہوں، اور اس طرح کی میں بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا بچہ آگے بھی بات کرنا چاہے تو وہ کر سکے. اس بندے نے پوچھا جی آپ آل محمد کہلواتے ہیں، ہمیں صرف اتنا بتا دیں آل محمد کسے کہتے ہیں؟
بات مولا کی ہے، مجھے دکھ ہوگا، تھکاوٹ اپنی جگہ، ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، لیکن میں مولا کی بات میں ضائع توبہ ہو ہی نہیں سکتا، میرا ایمان ہے۔ آپ بھی تھوڑی ہمت کریں، مولا کی بات میں کرنے لگے۔ اس بندے نے پوچھا سرکار سے کہ آپ آل محمد کہلواتے ہیں، ہمیں بتائیں آل محمد کسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آل کی بات آتی ہے نا تو بندے انگریزی والا آل سمجھتے ہیں، سارے نام ہی سمجھو تے خیر ہے، ایک دوجے نو ویکھ رہے ہو، اے ڈبل اللہ۔ اس بندے نے معصوم سے کہا آپ آل محمد کہلواتے ہیں، آل محمد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جب تک متوجہ نہیں ہونا میں نے لفظ ضائع نہیں کرنا۔ معصوم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ تعریف کریں کہ آل محمد کسے کہا جاتا ہے۔ بات مشکل بھی ہے، گہری بھی ہے، ہو سکتا ہے 20 بندے سمجھ لیں، 50 سمجھ لیں، سارا پنڈال سمجھ لیں، یہ تو نصیبوں یا قسمت کی بات ہے۔ جب اس نے کہا نا آل محمد کس کو کہتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں آل محمد وہ ہیں جن سے محمد کا نکاح کرنا حرام ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جس سے محمد کا نکاح کرنا حرام ہے۔ اب رسول اللہ سے لوگوں کی رشتہ داریاں بھی دیکھتے جاؤ، تمہیں آسانی ہو جائے گی آل محمد کون ہے۔ اور جب ہارون رشید جیسا حاکم وقت پبلک میں کہہ رہا تھا ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، تیرے مولا نے کمال ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں ہارون ایک بات بتا، اگر نبی ابھی یہاں پہ آ جائیں اور تجھ سے اپنے لیے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے کیا کرو گے؟ کہنے لگا جی میں تو پیش کروں گا، وہ تو پرانی عادت رہی ہے۔ ایک ہماری کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، حافظ صاحب سید صاحب ایک جگہ بحث ہونے لگی تو اس نے کہا جی ابو طالب کی خدمات تو بڑی ہیں لیکن انہوں نے جو حق ہے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا خلیلہ آپ صرف اتنا بتا دیں آپ حضور کا نکاح کس نے پڑھا؟ تو وہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے ایک تو تم شیعہ نکاح والی بات بڑی اٹھاتے ہو، رسول اللہ کی پتہ نہیں کتنی شادیاں ہیں، تم پتہ نہیں کس شادی کو اٹھائے پھرتے ہو۔ میں نے کہا ہم ولیمے والی شادی اٹھائے پھرتے ہیں، اور رات اتنی بھی نہیں ہو گئی کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سرکار، بڑی بات ہے، مجھے کرسیوں سے بھی داد مل رہی ہے، مگر یہ تو نیچر کے خلاف ہو جاتا ہے، کرسی پہ بندہ بیٹھ کے دوسرے کو سبحان اللہ نہیں کرتا۔ ہاں یہ تو بزرگ ہیں میرے، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، بات میں قریب کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ابھی نبی اس دربار میں مسجد میں، ابھی مسجد نبوی میں آ جائے، ابھی تجھ سے تیری بیٹی کا، جب اس نے کہا نا ہم بھی اولاد ہیں، ہم بھی رشتہ دار ہیں، ہم آپ کو وکھرے نہیں ہیں، سرکار نے کہا میں جو پوچھ رہا ہوں بتا۔ اس نے کہا جی اگر نبی ہم سے رشتہ اپنے لیے مجھ سے پوچھیں تو سعادت ہوگی۔ سرکار نے کہا یہی فرق ہے، مجھ سے محمد رشتہ بیٹی کا پوچھ ہی نہیں سکتا کیونکہ میری بیٹی محمد کی بیٹی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس کی 19 بیٹیاں تھیں، ایک روایت ہے 18 بیٹیاں تھیں، 19 بیٹے تھے۔ یہ ایک دو دن جو تعزیت کے دن ہیں، پرسے کے دن ہیں، میں ایک سید ہو کے آپ کی منت کر رہا ہوں کہ سال میں مختلف زیارتیں برآمد ہوتی ہیں، مختلف تابوت برآمد ہوتے ہیں، عزاداروں میں سے کچھ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، مجلس ختم ہوتی ہے تابوت کو دور سے سلام کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جہاں بھی اس 14 سالہ قیدی کا تابوت نکلا، دوسری زیارتوں کی طرح دور سے ہٹ نہ جایا کرو۔ میری آپ سے اپیل ہے کوشش کر کے اس تابوت کا سلام بھی کیا کرو اور کندھا بھی دیا کرو۔
وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی کسی مظلوم کا جنازہ مزدوروں نے نہیں اٹھایا. آباد رہو. سیدہ تیرا ہے کہنا قبول کر. حسین کی ماں تمہاری تعزیت قبول کر لو. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, میں 2-4 منٹ آپ کی اور لے رہا ہوں. دکھ دل سے وہی مسجد نبوی, روضہ رسول, تیرے موسیٰ کاظم مولا تلاوت قرآن میں مصروف ہے, یا حاکم کے سپاہیان گرفتاری کے آرڈر, ہتھکڑیاں, بیڑیاں, توق. تیرے مولا نے ایک ہی فقرہ کہا کہ جہاں تم نے لے کے جانا ہے مجھے لے جانا, لیکن اتنی اجازت دے دو میں بیٹیوں کو ملا ہوں. اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے. مولا کی بیٹیوں کا صدقہ اللہ تمہیں ذاتی دکھ کبھی نہ دکھائے. دعا کیا کرو دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو. یہ رشتہ ہی اللہ نے کوئی علیحدہ بنایا. جب امام نے غربت دیکھو سیدوں کی, اولاد زہرا کی, اولاد رسول کی غربت والی انتہا ہو جاتی ہے. امام نے کہا میں بیٹیوں کو مل لوں, پھر جہاں چاہو گے میں جاؤں گا. ایک سپاہی بول کے کہتا ہے اس شہر میں تیرا ضامن کون ہے کہ تو واپس بھی آئے گا یا نہیں. امام نے مسجد میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی طرف دیکھا, ادھر دیکھا یہ اٹھ گئے, ادھر دیکھا یہ اٹھ گئے. سپاہی لے کے چلے. سامنے مسجد کے باہر محلے میں ایک یہودی کھڑا تھا, اس نے یہ آواز سن لی کہ قیدی کہہ رہا ہے میں نے بیٹیوں کو ملنا ہے. وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے میں مسلمان تو نہیں ہوں لیکن تجارت میری اس شہر میں ہے, میں یہودی ہوں, اتنی دیر مجھے یہیں کھڑا کر لو جتنی دیر یہ قیدی بیٹیوں کو مل کے نہیں آتا. وہ سپاہی کہتا تو یہودی ہو کے اس کی ضمانتیں کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا 10 سال سے میں اس کے مکان کے ساتھ والے مکان میں رہ رہا ہوں, مجھے آج پتا چلا ہے کہ اس کے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں. آباد رہو, آباد رہو. اور اتنے شریف لوگ, ہم نے آج تک ان کی بیٹیوں کی آواز نہیں سنی. مجھے آج پتا چلا کلیجے پتھر کے نہیں ہوتے. مکمل شہادت کا وقت ہی نہیں رہ گیا. تبرکن تاکہ میرا حصہ ڈل جائے, میرا حصہ ڈل جائے. معاشرہ آپ کے سامنے, شہروں میں بھی آپ نے دیکھا, دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے. اللہ گواہ ہے, غریب سے غریب بندہ بھی مر جائے نا, اس کے اعلان بھی مسجدوں میں ہوتے ہیں کہ اتنے بجے جنازہ ہے. جو کفن محلے والے چندہ جمع کر کے ڈال دیں, اس کے لیے بھی اعلان ہوتا ہے کہ فلاں نام کا فلاں کا بیٹا, فلاں نام کا فلاں کا بیٹا مر گیا ہے, اتنے بجے جنازہ ہوگا, شرکت کر کے ثواب حاصل کریں. ہم شیعہ ماتم نہ کریں. رسول اللہ کے بیٹے کا, موسیٰ کاظم کا بغداد میں اعلان ہو رہا تھا کوئی قیدی مر گیا ہے. تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے. سیدہ تیرا پرسہ قبول کر لے, حسین کی ماں تمہاری تعزیت قبول کر لے. اور مسافر مر جائے اس کا نام لے کے اعلان کرتے ہیں, اور محمد کا بیٹا مر گیا, اور پورے بغداد میں ایک ہی اعلان, 4 مزدور کہیں سے مل جائیں. آخری میں فقرہ کہہ کے مجلس میں تمام کر رہا ہوں, دکھ دل سے دعائیں بھی آپ کے لیے مانگ رہا ہوں کہ یہ سیدہ کو آپ نے پرسہ دینا ہے. باب الحوائج ہے مولا, مشکل دعائیں ذہن میں رکھ لو, ان کے ذکر میں جو بھی مانگا جائے وہ یقیناً عطا ہوتا ہے. اللہ میرا جانتا ہے ڈرتے ہیں مومنوں سے, علماء موجود ہیں, ڈر لگتا ہے, لفظ کہے نہیں جاتے, کسی مومن کا دل زیادہ دکھی نہ ہو جائے. جب ہم مقتل دیکھتے ہیں نا تو 4 نام ایسے ہیں جن کے مرنے سے پہلے جن کی پسلیاں توڑ دی گئی. پہلا نام محمد کی بیٹی زہرا کا ہے. آباد رہو. شرما کے پرسہ نہیں دینا, شرما کے پرسہ نہیں دینا, اللہ میرا جانتا ہے. دوسرا نام حسن کے یتیم قاسم کا ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں.
تیسرا نام مسلم بن عقیل کا ہے، اور چوتھا نام باب الحوائج موسیٰ کاظم کا۔ زندان ایسا ملا جس میں لوہے کی سلاخیں تھی، کنویں زندان کے اندر زندان تھا، اوپر اٹھتے تھے، سلاخیں سر میں لگتی تھی۔ اللہ میرا جانتا جب زہر ملا ہے مولا کو، میرے بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے اپیل ہے کسی حکیم سے، کسی سے پوچھنا کہ بندے کو زہر مل جائے وہ کیا چاہتا ہے۔ بزرگ یہ بتاتے ہیں اللہ نہ کرے کسی کو زہر مل جائے، اس کا دل چاہتا ہے کہ سارے زمانے کا پانی میرے سامنے ہو، میں اسے پی جاؤں، میں اسے پی جاؤں۔ پانی نہ ملے تو میری بیٹیاں میرے پاس ہو، میرے بیٹے میرے پاس ہو، مجھے دبائیں، مجھے تسلیاں دیں۔ جب کوئی نہ ملے تو پھر زہر والے مریض کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جگہ اتنی مل جائے جہاں میں تڑپ سکوں۔ موسیٰ کاظم کے پاس نہ ٹھنڈا پانی تھا، نہ بیٹیاں تھی، نہ تڑپنے کی جگہ تھی۔ آباد رہو، آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے۔ اور اعلان حکومت کا آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، اعلان یہ تھا کہ مزدور جنازہ اٹھائیں۔ یہ واحد جنازہ ہے جسے کہ مومنہ نے دیکھا تو مومنہ نے مزدوروں سے پوچھا یہ بیمار ہے؟ انہیں کہا جنازہ ہے۔ کہتی ہے جنازہ ہوتا تو اس کی بیٹیاں ساتھ ہوتی۔ اس نے کہا رافضیوں کا امام ہے۔ یہ مومنہ بی بی سر کا دوپٹہ اتار کے گلیوں میں رو رہی تھی، اور زہرا کا بیٹا مر گیا ہے، محمد کا بیٹا مر گیا ہے۔ آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، نصیبوں کا ماتم ہے۔ عموماً یہی پڑھا جاتا ہے کہ جنازہ پلے بغداد پہ رکھا گیا، اور قرآن میرے سر پہ رکھو، ڈرتے ہوئے لفظ نہیں کہے جاتے، جنازہ رکھا نہیں گیا اور قرآن پھینک دیا گیا۔ ایک کالے برقعے والی بی بی جو پل کے کبھی ادھر آتی تھی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا 14 سال کا قیدی، ماتم ایمان۔